حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت کا جو سفر ہے، اے نوجوانوں، یہ خوش قسمت لوگوں کو سفر ملتا ہے جو سب کچھ چھوڑ دیا ہو، جیسے صہیب رومی کی طرح اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر مکہ سے نکلے تھے۔ ماں نے پکار کر کے کہا، صہیب تمہارے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ہمارے سلائے ہوئے ہیں، تیری کمائی کے نہیں۔ وہ بھی نکال کے دے دیا، مدینے جانا تھا رسول پاک کی بارگاہ میں۔ کیا پہنا؟ ٹاٹ کے کپڑے، گونی جو تھیلا ہوتا ہے اس کو اوڑھ کر کے کانٹے لگا لیے۔ اتنے پہ نہیں، باپ نے گنڈے بھیجے راستے میں اور مار توڑ کیا، اتنا مارا کہ ناک سے خون آیا۔ صہیب اس کے باوجود خاموش نہیں رہے، سفر جاری رکھا یہاں تک کہ 8 دن کے بعد کمزوری کے عالم میں زخموں کے ساتھ مدینے پہنچ رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے بار بار باہر نکل رہے تھے، باہر نکل کر دیکھ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا کوئی قبیلہ آ رہا ہے، کوئی وفد آ رہا ہے ملاقات کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے، سب کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر آ رہا ہے۔ وہ غیب داں رسول انتظار میں تھے۔ جب صہیب پہنچے، میرے آقا نے سینے سے سینہ ملایا، اپنی چادر مبارک اٹھا کر انہیں پہنا دیا۔ حضرت صہیب کہتے ہیں میرے سارے زخم کافور ہو گئے، جتنا درد تھا سب نکل گیا، جتنا غم تھا ماں باپ کو چھوڑنے کا، ایک بار سینے سے سینہ کیا ملا، سارے غم تمام کافور ہو چکے تھے، اور زندگی بھر اس چادر کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا۔ حضرت صہیب اسی چادر کو لے کر قبر میں بھی دفن ہو گئے۔ اخیر تک وہ کہتے تھے، اے لوگوں سنو، دنیا میں اگر سب سے زیادہ عزیز کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتے ہیں۔ میں وہ انسان ہوں جس سے ماں اور باپ نے بدن کے کپڑے بھی چھین لیے، جب میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا تو مجھے جس نے لباس پہنایا وہ محمد رسول اللہ ہے، مجھے جو چادر عنایت کی وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس کیفیت کو، جس صفات کو مجھے آج عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں فرمایا، اے نبی آپ فرما دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ فرما دیں، اے انسانوں میں تم سب کے پاس رسول بن کر آیا ہوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے۔ میری یہ دعوت ہے، جتنی بھی قومیں آ جائیں ان سب کے لیے بھی حضور رسول بن کر آئے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ رسول پاک کی رسالت کو قبول کر لو، چاہے دنیا میں عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی ہو، ان سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے، سب کے لیے رحمت بھی بن کر کے آئے، اور اسی تبلیغ کے لیے سارے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر تگ و دو کرتے رہے، محنت شاقہ فرمایا، تبلیغیں کی، اسفار کیے، غزوات کیے، معرکے دیکھے، بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو برداشت کی وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ رسول صرف مدینے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پوری کائنات کے وہ رسول بن کر آئے تھے، اور سال کے لیے، 5 سال، 10 سال، 100 سال کے لیے نہیں، صبح قیامت تک کے لیے وہ رسول بن کر آئے۔ اب اس رسول کا جو میسج ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے، تم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اس رسول کی رسالت، اس رسول کا جو میسج تھا پوری کائنات کے لیے، ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اگر تم اسلام لا چکے ہو تو اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچاؤ، اس کی خوبیاں کیا ہے۔ آج دنیا پوری پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام مخالف دشمنی اور زہر اتنا گھول رہی ہے، اس وقت بھی اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کون سا کردار ادا کیا۔ تم چاہتے بہت ہو میرے آقا کو، معلوم ہے، تم محبت بہت کرتے ہو اپنے رسول سے، جان دینے کی بھی بات کرتے ہو، سب کچھ لٹانے کی بھی بات کرتے ہو، لیکن اے عزیز، تجھے یہ سب کرنے کی اندر سے ہمت، طاقت سب کچھ ہے، لیکن اس رسول پاک کے دیوانے بنانے میں کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو اور اس رسول پاک کے اس امن والے میسج سے جوڑنے میں کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہاں پر کچے ضرور ہیں، ہم بہت کچے ہیں،
یہ آج دل دہلا دینے والی باتیں ہیں. ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں, کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے, زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑنے لگ جائیں. جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے, وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے. یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے, یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون, ہمارے لیے الگ قانون, تمہارے لیے الگ سسٹم, ہمارے لیے الگ سسٹم. یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں. اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں, یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں. نیوز میں یہ سب باتیں آئی, پھیل گئی, ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی. وہ ہون کرتے ہوئے, وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں. جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا, ساری چیزیں چل رہی ہیں. وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا. اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں پر زبردستی دین بدل رہا تھا. یہ دغلی پالیسی ہے. بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے, انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا, جیسے بھی ہوں, اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے. الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے. یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں, اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں. پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی. یہ الحمدللہ میرا کیا, یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے, اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے. اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو آ رہے ٹھیک ہے, تمہاری نجات ہے, جو جا رہا ہے تمہارے لیے جہنم ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں, وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے, اس کی وجہ کیا بنی, کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا اس وہاں کے مقامی لوگوں سے. ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے. جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی. کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے, پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے, مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ, 20 لوگ ملیں گے 10,000 کی آبادی میں. اے میرے عزیزو, کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں, مجمعوں میں, جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے, شب خون مارے جائیں گے. اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے, اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو. میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے, تو میرا امتی ہے, تو میرا چاہنے والا ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے, ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں. ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو, میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں. ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں, اور حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں, ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں. اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں. شاعر نے سچ کہا ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا ایسے ہی ہے. گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ, ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے. گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا, گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے.
آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں، اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے، صرف تمہاری، تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے۔ ارے میاں، عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہودی بھی نہیں بولتے، لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں، مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر، ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے، ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے۔ یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جس کو میں بارہا کہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہٹو گے، دنیا یہی دکھائے گی، دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے، ابھی اور کچھ آنا باقی ہے۔ بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں، جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے، قتل کرنے کی بات کی جائے، یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں، اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں۔ لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں، یقین کی بات ہے، کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا، انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، وہ فنا فی النار ہوگا، لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے۔ دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے، بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو، نہتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں بھی بہت کم، پیدل گئے ہیں اکثر، دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے، سب پورا ریت میں ہے، کتنی آزمائشیں، پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا۔ میرے عزیزو، جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا، تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں، بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام ابو لہبیس۔ اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا،